بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم ذرا سیرت کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، وہ ہے سردار عبد المطلب کے بارے میں۔ ہم تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ سردار عبد المطلب کون تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن بہت ہی مختصر لوگ ہیں جو ان کے بارے میں اصل طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا اور ان کا تعلق کہاں سے تھا اور کس طرح سے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور کس طرح سے مکہ میں آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج اس کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ذرا ڈیٹیل میں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سردار عبد المطلب کے والد کون تھے۔ سردار عبد المطلب کے والد کا نام تھا ہاشم۔ ہاشم ایک سردار تھے مکہ کے، اور ان کی ذمہ داریاں تھیں حاجیوں کی تیمارداری کرنا۔ حاجی جو حج پہ آتے تھے مکہ میں تو ان کی تیمارداری کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور یہ بڑے مشہور تھے۔ سردار ہاشم اپنے مشہور تھے کس بنا کے اوپر؟ اپنی سخاوت کی بنا کے اوپر۔ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت سخی انسان ہے مکہ کے، تو یہ بڑے ویل نون پرسنالٹی تھی سردار ہاشم کی۔ تو سردار ہاشم کا ایک دفعہ جانا ہوا یثرب۔ اچھا، یثرب جو میں کہہ رہا ہوں، یثرب دراصل مدینہ منورہ کا پہلے نام تھا یثرب، بعد میں اس کا مدینہ منورہ نام پڑا ہے، پہلے یثرب کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی۔ تو یثرب جب ان کا جانا ہوا، مدینہ جانا ہوا ان کا تجارت کی بنا کے اوپر، تو وہاں پہ انہیں ایک معزز قبیلے کی خاتون تھی، سلمہ بنت عمرو۔ وہ ان کو پسند آئی، وہاں پہ ان سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ سلمہ بنت عمرو سے جو انہوں نے نکاح کیا، کہاں؟ یثرب کے اندر۔ تو وہاں نکاح کے کچھ عرصے بعد ان کا جانا ہوا فلسطین تجارت کی بنا کے اوپر۔ پہلے وہ یثرب آئے تھے تجارت کی بنا کے اوپر، وہاں ان کا نکاح ہوا، پھر وہ تجارت کی بیسس کے اوپر ہی کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے۔ اور فلسطین میں ہوا یہ کہ فلسطین جا کے ان کو بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال ہو گیا اور اسی دوران ان کی اولاد ہو گئی، کہاں پہ؟ یثرب میں۔ کن سے؟ سلمہ بنت عمرو سے۔ جب ان کی اولاد پیدا ہوئی تو سب لوگوں نے دیکھا، تو اچھا ان کے پیدائشی بال سفید تھے ان کی اولاد کے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا ان کے سفید بالوں کو، جو بچے کے سفید بال دیکھے، تو لوگوں نے بوڑھا بوڑھا کہنا شروع کر دیا۔ بوڑھا کے جو عربک ورڈ ہے، بوڑھا کے جو اصل الفاظ عربک کے اندر ہے، وہ ہے شیبہ۔ تو لوگوں نے شیبہ شیبہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بوڑھے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا نام پڑ گیا شیبہ، جو کہ سردار عبد المطلب تھے۔ سردار عبد المطلب کا پہلے نام تھا شیبہ، اور شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، اور یہ نام کس طرح سے پڑا؟ اس طرح سے پڑا۔ اچھا، جب شیبہ بڑے ہوئے، 8 سال کے ہوئے، تو شیبہ کے جو چچا تھے، جو کہ سردار ہاشم کے بھائی تھے، وہ تھے مطلب، سردار مطلب، کہاں کے؟ مکہ کے۔ اور یہاں شیبہ بھی کہاں پہ؟ یثرب مدینہ کے اندر ہے۔ تو جب سردار مطلب کو خبر ہوئی کہ ان کا ایک 8 سال کا بھتیجا ہے جو کہ یثرب کے اندر ہے، تو فوراً گئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے اپنے پاس۔ تو جب وہ یثرب گئے تو انہوں نے سلمہ بنت عمرو جو کہ والدہ تھیں شیبہ کی، تو ان کو کنونس کیا اور کسی طرح سے کنونس کر کے اپنے ساتھ لے آئے۔ تو جب وہ مکہ انٹر ہوئے تو ان کے گھوڑے پہ ان کے ساتھ شیبہ بیٹھے ہوئے تھے 8 سال کے۔ تو لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، واہ مطلب کیا غلام لایا، مطلب کا غلام، مطلب کا غلام۔ تو غلام کہتے ہیں عبد کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، مطلب اللہ کا غلام، بالکل اسی طرح وہاں پہ کیا کیا پکارا جا رہا تھا؟ یہ تو مطلب کا غلام ہے، مطلب عبد المطلب ہے، یہ تو عبد المطلب ہے۔ سب نے جب عبد المطلب کہا تو اسی طرح سے پھر ایک اجتماعی پکار کی بنا پہ ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ پہلا شیبہ نام پڑا تھا، اور وہ کس طرح سے پڑا تھا؟ اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب، اور اس طرح سے ان کا نام ٹرانسفارم ہو گیا تھا شیبہ سے عبد المطلب کے اوپر۔ اسی طرح کی دیگر اور تفسیر کی اور ٹاپکس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرن، اللہ حافظ۔